بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو، ان باتوں کو حاصل کر لے، سیکھ لے، پھر اس پر خود عمل کرے یا کسی ایسے فرد کو سکھا دے، ایسے لوگوں کو سکھا دے جو اس پر عمل کرنے والے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں وہ باتیں سیکھنے کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور 5 باتیں ارشاد فرمائی، 5 باتیں آپ علیہ السلام نے گنوائی۔ پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ دوسری بات ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری بات واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں بات ارشاد فرمائی کثرت کے ساتھ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو کتاب الزہد میں یہ روایت گزشتہ کئی دروس سے آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انتہائی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں، 5 انتہائی قیمتی ارشادات فرمائے ہیں، جس میں 4 سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ 5ویں بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ کثرت کے ساتھ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس 5ویں آخری بات پر انشاءاللہ آج کچھ بات عرض کریں گے۔ 5ویں بات آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ کثرت ضحک سے اجتناب کرو، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو۔ اس کا نقصان آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو ہنستا ہے زیادہ تر تو وہ لایعنی باتوں پر ہنستا ہے، فضول قسم کی باتوں پر ہنستا ہے، اور لایعنی باتوں کی طرف یہ اس کی مشغولیت کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی توجہ، اس کی مصروفیت یہ لایعنی باتوں میں زیادہ ہے، اور لایعنی باتوں سے شریعت نے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے اجتناب کرے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر چونکہ ہنسنا انسان کا فضول یا لایعنی باتوں پر ہوتا ہے، اور یہ غفلت کی دلیل ہے کہ یہ انسان غفلت والی زندگی گزار رہا ہے، اور غفلت والی زندگی یہ پسندیدہ زندگی نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اللہ پاک کے ہاں کہ ایک ایمان والا غفلت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور دوسرا قہقہا لگانا یہ بجائے خود غفلت کی دلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا۔ اسے 3 چیزیں ہوتی ہیں،
کہ قہقہا ہے، ضحک ہے، تبسم ہے۔ قہقہا یعنی آواز کے ساتھ، کہ انسان خود بھی سنے، دوسرے تک بھی آواز جائے، اور ضحک اس درجے میں ہے کہ انسان خود سے سن لے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تبسم صرف مسکراہٹ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ تبسم فرماتے تھے، اور آج تو معاملہ ضحک سے بھی آگے چلا گیا، قہقہوں تک چلا گیا۔ خاص طور پر جو آج ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس عمل کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ جیسے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، بعض دفعہ ہوٹلوں میں، دوسری اجتماع کی جگہوں پہ، جب خاص طور پر نوجوان ساتھی یا عمومی کوئی بھی بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگتی ہے، تو اونچی آواز میں قہقہے لگائے جاتے ہیں، جو آداب مجلس کے بھی خلاف ہے، اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور دین اور شریعت کے بھی خلاف ہے، اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ غفلت کی نشانی اور علامت ہے کہ یہ انسان غفلت والی زندگی گزار رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ کثرت کے ساتھ حزن اور غم کی کیفیت میں رہتے تھے، دائم الحزن، آپ پر حزن و ملال کی کیفیت رہتی تھی، اور یہ اس بات کی خوف آخرت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے اکابرین، بزرگ، سب کے متعلق آتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی دائم الفکر رہتے تھے، آخرت کا خوف اتنا غالب ہوتا تھا کہ ہنسنا بہت ہی کم تھا، یعنی کوئی بد اخلاقی نہیں تھی خدا نخواستہ، خوش اخلاقی تھی، لیکن قہقہا لگانا، ہر وقت ہنستے رہنا، ان چیزوں سے اجتناب کیا ہے، کیونکہ جو انسان جتنا آخرت کا خوف رہتا ہے، یا جس انسان کو آخرت کی جتنی فکر رہتی ہے، اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ اجتناب کرتا ہے، اور ہر وقت قہقہے لگاتے رہنا، آواز کے ساتھ ہنسنا، ہنسی مذاق بہت زیادہ، تو یہ چیزیں پھر غفلت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور یہ غفلت کی نشانی اور علامت بھی ہے۔ تو اس طرح بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہنسنا، یہ چونکہ غفلت کی دلیل ہے، لہٰذا اس سے منع کیا۔ اس کا نقصان بھی بتایا حدیث میں آپ علیہ السلام نے، کیوں بچو بہت زیادہ ہنسنے سے؟ یہ فرمایا کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ کیا کر لیتا ہے؟ تمیت القلب، یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو دل ہے نا، یہ دل کی بھی ایک زندگی ہے، دل بھی زندہ اور مردہ ہوتا ہے، دل کی بھی دو قسمیں ہیں، بلکہ ہمارے مشائخ نے تو دل کی 3 قسمیں لکھی ہے۔ ایک قسم لکھی ہے کہ وہ دل جو مردہ ہوتا ہے، قلب میت، ایک قسم لکھی ہے قلب میت، مردہ دل، دوسری قسم لکھی ہے قلب سقیم، بیمار دل، اور تیسری قسم بزرگوں نے لکھی ہے قلب سلیم، سلامت دل، جو صحیح سلامت ہے، صحت مند ہے۔ تو پہلی قسم کا دل وہ قلب میت ہے، یہ سب سے برا ہے۔ قلب میت، اس کی علامات کیا ہے؟ اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل بالکل مر جاتا ہے، انسان کا دل زندہ نہیں رہتا، اور اس کی علامات یہ ہے قلب میت کی کہ ایک بات یہ ہے کہ انسان گناہ بالکل بے خوف ہو کے کرتا ہے۔ 3 نشانیاں ہیں قلب میت کی، علماء نے قلب میت کی، مردہ دل کی 3 علامتیں لکھی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بالکل بے پرواہ ہو کے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، یعنی اس کو بے دھڑک بالکل انجام دیتا ہے، گناہ کرتے ہوئے اسے کوئی اللہ پاک کا خوف محسوس نہیں ہوتا، بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ قلب میت کی دلیل ہے کہ اس انسان کا دل بالکل مر چکا ہے، اس میں زندگی کی رمق نہیں ہے۔ اس دل میں جس چیز کو دل چاہتا ہے، نفس خواہش کرتا ہے، بے دھڑک کر بیٹھتا ہے۔ عام طور پر تو یہ دل کافروں کا دل ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے لیکن وہ ان درجے تک غفلت اور گناہوں میں چلا جائے کہ اس کا دل مردہ ہو جائے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اسے کوئی ندامت نہیں ہوتی، رنج نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ دوسری علامت قلب میت کی یہ لکھی ہے کہ انسان نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، نیکیوں کی طرف میلان نہیں ہوتا، طبعی طور پر نیک کاموں سے وحشت ہو جاتی ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد آتا ہی نہیں ہے، اگر آ گیا تو یہاں ایسا ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، فوراً مسجد سے باہر نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ گناہ کے ماحول میں جاتا ہے تو وہاں طبیعت لگ رہی ہے، وہاں طبیعت خوش ہے، لیکن نیکی کے ماحول میں آ رہا ہے تو وہاں طبیعت میں الجھن پیدا ہو رہی ہے، بزرگوں کی مجالس میں جا رہا ہے طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ یہ قلب میت کی علامت ہوتی ہے، اور دل گناہوں کی طرف ہر وقت مائل رہتا ہے، نفسانی خواہشات کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو خیر خواہی اور نصیحت بری لگتی ہے۔ جو اس کا خیر خواہ ہوتا ہے یا اس کو نصیحت کرتا ہے، اس کو سب سے زیادہ نفرت اس سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض مرتبہ کسی سے کہا جاتا ہے یار بھائی ایسا نہیں کرو، مسجد آ جاؤ، نماز پڑھو، کہتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، میری اپنی قبر ہے۔ اس طرح کے جوابات سننے کو ملتے ہیں۔ تو انسان اتنا یعنی اپنے اس دل کو مردہ کر دیتا ہے کہ پھر اگر کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے، اس میں آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نزدیک اس کا سب سے بڑا دشمن وہی ہوتا ہے۔ اور جو جتنا اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو اپنا محسن نظر آتا ہے، خیر خواہ نظر آتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل اب مردہ ہو چکا ہے، یہ قلب میت ہے۔ اور علماء نے اس میں فرق لکھا نا کہ قلب میت اور قلب سقیم میں فرق بھی ہے، کہ جیسے ایک شخص مردہ ہے اور ایک شخص بیمار ہے، یا ایک شخص سو رہا ہے، سوئے ہوئے شخص کو انسان کوشش کر لے وہ جاگ جاتا ہے، بالآخر جاگ جائے گا۔ بیمار انسان ہے، وہ علاج معالجہ کرے، کوشش ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن مردہ انسان کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ مردے کو ہم جتنا پکارے، جھنجھوڑے، کوشش کرے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو مردہ دل اور بیمار دل میں فرق ہے کہ مردہ دل پہ جتنی کوشش کی جائے اس پہ اثر نہیں ہوتا، وہ بالکل زنگالود ہو کے اس پہ مہر جباریت لگ چکی ہوتی ہے، پھر اس پہ اثر نیکی اندر جاتی ہی نہیں ہے، اس پہ ایسا ایک پردہ آ جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے کہ نیکی اندر داخل ہی نہیں ہوتی، خیر خواہی اور نصیحت کی بات اندر داخل نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کا دل وہ ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم بیمار دل، یہ پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ بہتر اس طور پر ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو بیمار کر دیا ہے، اس کو مریض بنا دیا ہے۔ اور عام طور پر جو صاحب ایمان ہوتے ہیں لیکن اعمال میں کمزور ہوتے ہیں، تو وہ دل جو ہے وہ قلب سقیم ہوتا ہے۔ چونکہ بیمار ہے، مردہ نہیں ہے، اسی لیے بعض دفعہ کیفیات میں فرق ہوتا ہے، نیکی کے جذبات بھی آ جاتے ہیں، اچھے کاموں کے جذبات بھی آنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات ایک دم گناہوں کے خیالات آتے ہیں، گناہوں کے تقاضے آتے ہیں، یہ انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، لیکن بالآخر اس کو اگر رہنمائی ملتی ہے یہ نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ دل مردہ نہیں ہے، وہ بیمار ہے صرف۔ اس کے جب یہ اصلاح کرواتا ہے اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، علماء کی، بزرگوں کی دینی صحبتوں میں، دینی مجالس میں، تو کیا ہو جاتا ہے، یہ دل یہ دوبارہ سے صحیح ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ پھر ماحول کی بات بھی ہوتی ہے، یہ نیکی والے ماحول میں، دین کے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں آتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ پھر سے اگر یہ گناہ کے ماحول میں جاتا ہے، پھر وہ دل گناہوں میں لگ جاتا ہے، یہ قلب سقیم ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے دل کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اور ایک دل ہوتا ہے وہ قلب سلیم، سب سے اعلیٰ دل، اتی اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اللہ پاک کو یہ والا دل سب سے پسند ہے جو سلامت، گناہوں سے پاک، برائیوں سے پاک، نفسانی خواہشات سے پاک۔ دیکھیے 3 اعضاء اللہ پاک نے انسان کو دیے ہیں نا، دل ہے، دماغ یعنی عقل ہے۔ دل جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جذبات کی جگہ ہے، جذبات کی، اور یہ جو دماغ ہے یہ خیالات کی جگہ ہے، اس میں عام طور پر خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کے جسم میں دل بھی رکھا اور انسان کے جسم میں اللہ پاک نے دماغ بھی رکھا، لیکن دل یہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔
فرمایا آگاہ رہو، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب اور فاسد ہو جائے گا۔ اور فرمایا الا وہی القلب، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ دل کا تو بنیادی کردار ہے، یاد رکھیں، یہ دل کا کردار جو ہے یہ بنیادی ہے۔ دوسری بات کہ عام طور پر ہم اپنا وقت آج بہت زیادہ گپ شپ میں اور بیکار کی مجلسوں میں لایعنی کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ بیٹھ گئے، چلو بھئی رات کو چلو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں پھر عام لایعنی باتیں بھی ہوں گی، جھوٹ کی باتیں بھی ہوں گی، گناہ کی باتیں بھی ہوں گی، بہت ساری باتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ یہ جو زبان کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے نا، علماء نے لکھا ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے، اور یہ اللہ پاک نے مفت میں دے رکھی ہے، لیکن آج دیکھ لیں ہم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ ایک عضو انسان کا خدا نہ خواستہ اگر کام چھوڑ دے اور اس کی جگہ مصنوعی عضو لگا دیا جائے، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا کبھی بھی، چاہے اس پہ آپ کروڑوں روپے لگائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، دل کی جگہ پہ پیس میکر لگتا ہے، مشین بیٹری لگتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہ انسان پھر بھی بیچارہ مریض والی زندگی گزارتا ہے۔ آنکھیں بھی مصنوعی لگا دی جائے کسی اور کی، وہ کام نہیں کرتا۔ گردے اگر ٹرانسپلانٹ کیے جائے اس طرح کام نہیں کرتے۔ اور زبان کا تو آج تک متبادل نہیں آیا، زبان کی نعمت کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی اللہ پاک نے کوئی دیکھے فیس رکھی ہے کہ بھئی جتنا بولو گے اتنی فیس لگے گی، نہ اس میں کوئی خرابی آتی ہے، نہ اس سے کوئی چارجز لگتے ہیں، مفت میں اللہ نے جب دل چاہا کوئی بات کے تکلم کو ہم نے تکلم کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز یہ زبان ہی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اسی لیے فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دو اعضاء کی ضمانت دے گا، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، اس کی مجھے ضمانت دے گا۔ ضمانت سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا پوری زندگی، اضمن لہ الجنہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے حضور علیہ السلام، اب آپ دیکھیں کیسی ضمانت ہوگی، کتنی پکی ضمانت ہوگی کہ پکا جنتی ہے جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو دنیا میں محفوظ رکھا، پوری زندگی محفوظ رکھا۔ تو زبان کا کردار آپ دیکھ لیں بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے پانچویں نصیحت جو آپ نے فرمائی نا، فرمائیں کہ کثرت ضحک سے بچو، کیونکہ یہ کثرت سے ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے کیوں ہم پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، نیکی کی بات اثر نہیں کر رہی، برائی کے جذبات دل میں آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو آج مریض بنا چکے ہیں۔ آج ہمارا دل جو ہے یہ بیمار ہے، ہم تو اس کو مرض سمجھتے ہیں کہ بھئی دل میں کوئی مرض آ گیا، دل کمزور ہو گیا، دل کے وال بند ہو گئے، کوئی اس طرح ہارٹ بیٹ بڑھ گئی، کم ہو گئی، وہ تو دل کی اپنی ایک باطنی بیماریاں ہیں۔ لیکن یاد رکھے دل کی ایک اور بیماری بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ دل کا زنگالود ہو جانا، دل کا بیمار ہو جانا، دل کا مردہ ہو جانا، یہ اس مرض سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ مرض وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو دنیا میں نقصان پہنچائے گا، انسان اسپتال چلے جائے گا، زیادہ سے زیادہ موت ہو جائے گی، قبر چلے جائے گا۔ لیکن بیمار دل، مردہ دل اگر اللہ پاک کے پاس لے کے گئے پھر جہنم کا فیصلہ ہے، وہ تو آخرت ہی خراب ہو گئی۔ تو ہم دیکھ لیں کہیں آج ہم بھی لہو و لعب کا شکار تو نہیں ہے۔ پھر ہمارا کیا مذاق ہوتا ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اس میں کسی کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مزاح فرمایا ہے، اور مزاح منع نہیں ہے، لیکن وہ مزاح جھوٹ سے پاک ہو، وہ مزاح کسی کو نقصان پہنچانے سے پاک ہو، کسی کی کردار کشی سے پاک ہو، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مزاح فرمایا، آپ حضرات کے سامنے مثالیں، حدیث میں مثالیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا، تو وہ رونے لگی کہ بھئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے گئی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے جاؤ اور اس کو بتا دو کہ جوان ہو کر جاؤ گے، سب بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائے، تم بھی جوان ہو کے جاؤ گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ صاف ستھرا مذاق، صاف ستھرا مزاح۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے سواری کے لیے اونٹ طلب کیا کہ اللہ کے رسول سواری کے لیے اونٹ چاہیے،
آپ نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بچے کے ساتھ کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ سب اونٹی اونٹنی کے بچے ہوتے. تو چند مثال ہے، کتنا صاف ستھرا مزاح. آج ہمارا مذاق بس ہم برائے نام مذاق نام دے رکھا ہے، باقی اس میں جھوٹ بھی ہوگا، اس میں فحش کلامی بھی ہوگی، اس میں دوسروں کی کردار کشی بھی ہوگی، اس میں دوسروں کی عیب جوئی بھی ہوگی. تمام برائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہمارا مذاق. صحیح ہے نا؟ اور پھر اس پہ جو قہقہے ہم لگاتے ہیں لگتے ہیں الامان والحفیظ. کوئی سنجیدہ انسان شاید اس مجلس میں پھر شریک بھی نہ ہو سکے. یا بعض دفعہ قریب میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کتنا ایک برا منظر ہوتا ہوگا کہ قریب میں نوجوان ٹولیوں میں بیٹھ کے ہاں 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 قہقہے لگا رہے ہیں. اخلاقیات سے بھی کے اعتبار سے بھی گری ہوئی بات ہے. اور ایک مسلمان سے بعید ہے کہ وہ اتنی غفلت والا ہے کہ وہ قہقہے لگا رہا ہے. قہقہہ تو ایک فکر مند صاحب ایمان انسان نہیں لگا سکتا جس کو اپنی آخرت کا خوف ہو کہ بھئی مجھے تو قبر میں جانا ہے اور قبر میں اللہ پاک کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، میں زندگی کس کاموں میں گزاری. لیکن آج ہماری غفلت کا عالم دیکھ لیں. کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو ہو شور شرابہ. جیسے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کرکٹ میچ ہوتے ہیں، ہار جیت ہیں اور بہت اچھا ہے الحمدللہ. یہ حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے ملک کی جیت پہ ہم سب کو خوشی ہے الحمدللہ. اللہ پاک مزید کامیابیاں ہمارے ملک کو عطا فرمائے. لیکن خوشی منانے کا ایک طریقہ، ایک آداب ہے، اس کے ایک سنجیدہ آداب ہے. اب میں نے اتنا شور مچایا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے. بھئی کیا ہو گیا؟ دیکھتے ہیں نا بھئی، کوئی چوکا لگ گیا، چھکا لگ گیا، کوئی آؤٹ ہو گیا مخالف کا، تو ہم نے کیا کیا؟ وہ شور کی آواز آئی کہ پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے ہم خوش ہوں لیکن خوشی کا ایک طریقہ ہو، ایک ترتیب ہو. تو اس طرح آزادانہ قہقہے لگانا یہ غفلت کی علامت ہوتی ہے. آداب سیکھ کر چلیں، آداب سیکھ کر چلنے والے بنیں کہ شریعت نے، اسلام نے ہمیں مجلس ماحول کے اور زندگی گزارنے کے آداب کیا بتلائے ہیں. تو بہرحال پانچویں نصیحت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، اور تم بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو. خوشی کی بات ہوتی ہے انسان مسکرائے، تو تھوڑا بہت ہنسنے کی گنجائش بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ عبوساً قمطریرہ ہو جائے انسان، بالکل جو ہے نکچڑا بن جائے اور منہ بنا کے بیٹھا رہے، یہ نہیں ہے. بلکہ لیکن اس طرح میں نے عرض کیا کہ قہقہے لگا کر کہ دوسروں تک بھی آواز جا رہی ہے اور مجلس کی ایک کیفیت متاثر ہو رہی ہے، یہ غفلت کی علامت ہوتی ہے. اس سے اجتناب ضروری ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.